بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے ایک ایسے فرشتے کے بارے میں جسے ہم ملک الموت کہتے ہیں اور انبیاء کرام سے ان کی کچھ ملاقاتیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیں، اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے تاکہ میں اور اچھی ویڈیو آپ کے لیے لا سکوں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نورانی مخلوق ہے جسے آغاز کائنات سے بھی پہلے پیدا کیا گیا۔ ان فرشتوں میں 4 فرشتے بہت خاص مانے جاتے ہیں جو بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، جن کے ذمہ دنیا بھر کے بڑے کام ہیں جنہیں وہ بنا تھکے ہر وقت کرتے رہتے ہیں، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان 4 فرشتوں کو سب فرشتوں سے پہلے پیدا کیا گیا، اور آج ہم بات کریں گے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں، یعنی ملک الموت کے بارے میں، جنہیں اللہ کریم نے لوگوں کی موت کے لیے مقرر فرمایا ہے، جو ہماری روحیں قبض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ جب چاہیں اپنی شکل بدل سکتے ہیں۔ ملک الموت اللہ پاک کا قرب رکھنے والے بلند رتبے والے فرشتے ہیں۔ آپ کا نام پاک ہے، اسرائیل یعنی اللہ پاک کا فرما بردار۔ آپ روحی قبض کرنے پر مقرر ہیں اور اس میں ذرا بر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ جب جس کا وقت آ جائے، ایک لمحے کی بھی مہلت دیے بغیر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، تم فرماؤ تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پہ مقرر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ ملک الموت کے لیے زمین ایک تھال کی مانند بنا دی گئی ہے، وہ اس میں جہاں سے چاہے پکڑ سکتا ہے۔ اس کے کچھ مددگار ہیں جو نفوس کو پکڑتے ہیں، پھر ان میں سے انہیں قبض کر لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ملک الموت کے پاس ایک مخصوص قسم کی برچھی ہے جس کا ایک حصہ مشرق میں ہے اور ایک حصہ مغرب میں ہے، جس سے وہ زندگی کی رگیں کاٹ دیتا ہے۔ ملک الموت کی یہ قوت جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کچھ فرشتے اور بھی ہیں جن کو اس کی مثل اس سے زیادہ بھی طاقت عطا کی گئی ہے۔ ملک الموت کے ذمہ روح قبض کرنے کی ذمہ داری کیوں لگائی گئی، باقی فرشتوں میں سے کیوں نہ چنا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ نے حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کو بھیجا کہ وہ زمین سے مٹی لے کر آئیں۔ جب وہ فرشتہ نیچے اترتا کہ مٹی حاصل کر سکے، زمین نے اس سے کہا، میں تجھ سے اس ذات کا واسطہ دیتی ہوں جس نے تجھے حکم دے کر بھیجا ہے کہ آج مجھ سے کوئی چیز نہ لینا جو کل آپ کا حصہ بنے۔ تو فرشتے نے مان لیا اور زمین سے مٹی نہ لی۔ جب وہ اپنے رب کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، تجھے میرا حکم بجا لانے سے کس چیز نے باز رکھا؟ فرشتے نے عرض کی، اے پروردگار، زمین نے مجھے تیرا واسطہ دیا اور میں نے مناسب نہ سمجھا کہ مجھے کوئی تیرا واسطہ دے اور میں اسے رد کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ بھیجا، اس نے بھی اسی طرح کہا، حتیٰ کہ باری باری تمام فرشتوں کو بھیجا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا تو زمین نے اسے بھی اسی طرح کہا۔ ملک الموت نے کہا، جس ذات نے مجھے بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت کی مستحق ہے۔ پھر ملک الموت زمین سے ہر قسم کی پاک بھی اور خبیث بھی مٹی لے گئے، بس وہ گوندی ہوئی مٹی بن گئی اور اسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت اتنے بڑے ہیں کہ آپ کا سر آسمان میں اور پاؤں زمین پر ہیں۔ آپ کے بہت سارے مددگار فرشتے بھی ہیں جن کی تعداد اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ روایت میں ہے کہ دوسروں فرشتوں پر آپ کا روح بیٹھا ہوا ہے، یہاں تک کہ حاملین عرش یعنی عرش اعظم اٹھانے والے فرشتے جب انہیں دیکھتے ہیں تو بہت خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام کی عمر بہت لمبی ہے۔ حضرت محمد بن کعب کرزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں یعنی جب زمین و آسمان والی سب مخلوق یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام اور عرش اٹھانے والے فرشتے بھی موت کا مزہ چکھ لیں گے، اس وقت ملک الموت کو موت آئے گی۔ اللہ پاک انہیں فرمائے گا، اے موت کے فرشتے تو بھی مر جا۔ یہ سن کر ملک الموت ایک زوردار چیخ ماریں گے اور وفات پا جائیں گے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملک الموت کی 4 مختلف شکلیں ہیں۔ ایک وہ کہ اس میں سے آپ کے چہرے سے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوتے
ہوتے ہیں، دوسری شکل بالکل سیاہ ہے، تیسری شکل بہت سخت اور ناپسندیدہ ہے، اور چوتھی شکل انتہائی چمکدار اور نورانی ہے۔ جب کافر کی روح قبض کرنی ہو تو ملک الموت پہلی شکل میں آتے ہیں۔ اس وقت آپ کے چہرے سے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ جب کسی بد مذہب کی روح قبض کرنی ہو تو انتہائی سیاہ شکل کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ جب گنہگار کی روح قبض کرنی ہو تو بہت سخت ناپسندیدہ شکل میں آتے ہیں۔ نیک لوگوں کی روح قبض کرنی ہو تو نورانی چہرے کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ملک الموت ہر ایک کی روح ایک ہی انداز سے قبض نہیں فرماتے، بلکہ فرد کے مطابق انداز بھی مختلف ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے پاس آنے کا انداز اور ہوتا ہے، گنہگاروں کے پاس آنے کا انداز اور ہوتا ہے، اور جب کسی کافر کی روح قبض کرنی ہو تو انتہائی خوفناک طریقے سے کرتے ہیں۔ جب ہماری روح نکلنے کا وقت ہو تب آسانی ہے، ورنہ اگر گناہوں کی سزا مل گئی اور ہمارے دن رات کی گناہوں کے سبب ملک الموت خوفناک شکل و صورت میں روح نکالنے تشریف لے آئے تو معاملہ سخت دشوار ہو جائے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ سنایا، فرمانے لگے جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو ملک الموت آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کریم، شیطان میرا دشمن ہے، تو نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت عطا فرمائی ہے، جب وہ مجھ پر موت طاری ہوتے دیکھے گا تو ہنسے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے جب آپ کے دشمن شیطان کو ایک وقت تک کے لیے دنیا میں رہنا ہوگا۔ جب اس کی مہلت ختم ہوگی تو وہ اگلے پشتوں کی تکلیف کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے گا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا، مجھے بتائیں شیطان پر موت کیسی طاری ہوگی؟ تب ملک الموت نے آپ کو شیطان مردود کی موت کے بارے میں بتایا تو آپ نے کہا، اے اللہ کریم، مجھے یہ کافی ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر کے خاموش ہو گئے، جبکہ لوگوں پر دہشت طاری تھی۔ کسی نے پوچھا، اے کعب الاحبار رضی اللہ عنہما، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، شیطان پر موت کیسے طاری ہوگی؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو بتانے سے انکار کیا، پھر فرمایا، جب دنیا اپنے اختتام پر ہوگی، سور پھونکے جانے کے بالکل قریب ہوگا، اس وقت لوگ بازاروں میں ہوں گے، کچھ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، کچھ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، کچھ خریداری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک زوردار دھماکے جیسی آواز آئے گی، اسے سن کر آدھے لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، پھر 3 دن تک انہیں ہوش نہیں آئے گا، باقی آدھے لوگوں کی عقل جواب دے جائے گی اور وہ بالکل پاگل ہو کر رہ جائیں گے۔ ابھی لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ زمین و آسمان کے درمیان بجلی گرجنے جیسی زوردار آواز گونجے گی، اس کے ساتھ ہی دنیا فنا ہو جائے گی۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت تک شیطان کو مہلت دی گئی ہے۔ اب اللہ پاک ملک الموت کو حکم دے گا، اے ملک الموت، میں نے اگلے پشتوں کی گنتی کے برابر تمہارے مددگار بنائے، تجھ میں تمام اہل زمین و اہل آسمان کی طاقت رکھ دی گئی ہے، آج تمہیں غضب کا لباس پہنایا جا رہا ہے، آج میرے غضب کے ساتھ شیطان کے پاس پہنچو اور اسے موت کا مزہ چکھاؤ۔ اور آج تک جتنے جنوں اور انسانوں پر موت کی تکلیف طاری ہوئی ہے، ان سب کی تکلیفوں کے مجموعے سے بھی کئی گنا زیادہ تکلیف اس مردود پر طاری کر دو۔ اس کے ساتھ ہی دروغہ جہنم کو جہنم کے دروازے کھول دینے کا حکم ہوگا۔ ملک الموت ایسی خوفناک شکل کے ساتھ شیطان کے پاس آئیں گے کہ اگر اس کی اس شکل و صورت کو زمین و آسمان والے دیکھ لیں تو برف کی طرح پگھل جائیں۔ ملک الموت شیطان کو جھڑکیں گے، آپ کے جھڑکنے کی آواز ایسی گرجدار ہوگی کہ اگر مشرق و مغرب والے سے سن لیں تو اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دے۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر شیطان بھاگے گا۔ ملک الموت فرمائیں گے، اے خبیث، رک جا، تو نے آج تک جتنوں کو گمراہ کر کے جہنم تک پہنچایا ہے، آج تمہیں ان سب کی تکلیف کے برابر تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو نے کتنی لمبی زندگی پائی، کتنوں کو گمراہ کیا، کتنوں کو جہنم میں پہنچایا، وہ سب جہنم میں تیرا انتظار کر رہے ہیں، تیری مہلت ختم ہوئی، اب بھاگ، کہاں تک بھاگے گا؟ اس وقت شیطان مردود کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہوگی، وہ پاگلوں کی طرح کبھی مشرق کی طرف جائے گا، کبھی مغرب کی طرف جائے گا، کبھی سمندر میں غوط لگائے گا، مگر جہاں بھی پہنچے گا ملک الموت اسے وہاں ملیں گے۔ اس طرح بھاگتے دوڑتے حضرت آدم علیہ السلام کے مزار پہ پہنچے گا اور کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے ہی میں مردود ہوا،
کاش تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ اللہ اکبر، کیسا خبیث ہے، ایسی حالت میں بھی اپنے گناہ کا الزام دوسروں پر ڈال رہا ہوگا۔ خیر، یہ اب بھاگتا دوڑتا اس جگہ آئے گا جہاں پہلی بار مردود ہو کر زمین پر اترا تھا۔ زمین آگ کی طرح دہک رہی ہوگی، جہنمیوں کو ہانکنے والے فرشتے اسے گھیر لیں گے اور اسے کانٹے دار زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ اب جب تک اللہ پاک چاہے گا یہ نزا کے درد اور تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ پھر حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو اٹھا کر کہا جائے گا، اے آدم، اے حوا، یہ ہے تیرا دشمن، دیکھ لو کیسے عذاب میں گرفتار ہے۔ جب وہ اس بدبخت مردود کو حالت نظام میں تڑپتی تکلیف کے سبب لوٹ پوٹ ہوتے دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارے دشمن کو ایسی سزا دے کر ہم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ آخر شیطان مردود تڑپ تڑپ کر موت کی گھاٹ اتر جائے گا۔ یہ تو ابھی صرف نزا کی کیفیت کا بیان ہے، روز قیامت جہنم میں اس مردود کو جو سزا ہوگی اس کا بیان کون کر سکتا ہے، واللہ عالم۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ملک الموت انبیاء علیہ السلام کے سامنے کس کس صورت میں ظاہر ہوئے۔ کچھ کا میں یہاں ذکر کروں گی جس سے ہمیں پتہ چلے گا ملک الموت کے بارے میں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت شیت علیہ السلام کے بعض صحیفوں میں پڑھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے ملک الموت دکھلا دے تاکہ میں ان کو دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ ملک الموت کی ایسی صفات ہیں کہ تم ان کی طرف نہیں دیکھ سکتے، البتہ میں اسے تمہارے پاس صورت میں بھیجوں گا جس میں وہ برگزیدہ انبیاء کے پاس آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ملک الموت ایک مینڈے کی صورت میں آئے۔ ان کے 4000 پر پھیلے ہوئے تھے، ان میں سے ایک پر ایسا تھا جو زمین و آسمان کو تجاویز کر گیا تھا، اور ایک پر ایسا تھا جو تمام زمینوں کو تجاویز کر گیا تھا، اور ایک پر مشرق کنارے سے بھی پرے تھا، ایک پر مغربی کنارے کی حد عبور کر گیا تھا، اور کچھ پر بشارت کے تھے جو صرف برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں کے لیے بچھائے جاتے ہیں، اور کچھ پر کفار کے لیے مخصوص تھے جن میں سیخیں، میخیں اور کینچیاں تھیں۔ بس حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور آپ 7 دن تک بے ہوش رہے۔ پھر آپ کو افاقہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ملک الموت کے درمیان 2 دفعہ ملاقات ہوئی۔ پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال تھی۔ دوسری ملاقات اس وقت ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی غیور تھے۔ آپ کا ایک گھر تھا جس میں اپنے رب کی عبادت فرماتے تھے، جب آپ وہاں سے نکلتے اس کو بند فرما دیتے۔ ایک دن آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں کوئی شخص موجود ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا، تجھے کس نے میرے گھر میں داخل کیا؟ اس نے جواب دیا، مجھے اس کے مالک نے اس میں داخل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مالک تو میں ہوں۔ اس شخص نے کہا، مجھے اس نے داخل کیا جو آپ سے زیادہ اس گھر کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو ملائکہ میں سے کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن نے ملک الموت سے پوچھا کہ وہ دکھائیں کہ وہ مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں۔ ملک الموت نے عرض کی، اپنا چہرہ مبارک مجھ سے دوسری طرف پھیر لیں۔ آپ نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کی طرف دیکھا تو آپ نے دیکھا ملک الموت کو ایک حسین و جمیل جوان کی صورت میں، بہت ہی خوبصورت لباس میں ملبوس، پاکیزہ خوشبو سے معطر اور خندق پیشانی چہرے سے عیاں تھی۔ آپ نے ملک الموت سے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر مومن نے کوئی خوشی نہ دیکھی ہو، تیرا چہرہ بھی اسے خوش کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم کافر کی روح کس طرح قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے عرض کی، آپ اس کو برداشت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ ملک الموت نے کہا، اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کیجیے۔ آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ پھر جب ملک الموت کی طرف دیکھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ سخت سیاہ انسان جس کی دونوں ٹانگیں زمین میں گئی ہوئی ہیں اور اس کا سر آسمان میں ہے، یعنی وہ اتنے لمبے ہو گئے کہ ان کی دونوں ٹانگیں زمین کے اندر دھسی ہوئی تھی اور سر ان کا آسمان سے ٹکرا رہا تھا۔
اتنا بدصورت کہ ایسا بدصورت آپ نے نہ دیکھا ہو. اس کے جسم کے ہر بال کے نیچے بھڑکتا ہوا انگارہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم اگر کافر تجھے ایک نظر دیکھ لے تو اس کی جان لینے کے لیے یہی ایک چیز کافی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال ہوئی تو ملک الموت آپ کے پاس انسانی صورت میں حاضر ہوئے اور یہ کہتے ہوئے آپ کو مخاطب کیا اپنے رب کو جواب دیجیے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو اس صورت میں دیکھا تو آپ سمجھ نہ سکے کہ یہ ملک الموت ہو سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دشمن سمجھا جو آپ پر حملہ کرنا چاہتا تھا تو آپ نے اس سے اپنا دفاع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کی آنکھ پر تھپڑ دے مارا اور آنکھ باہر نکل آئی. ملک الموت لوٹ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے مالک تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو موت پسند نہیں کرتا اور اس نے میری آنکھ نکال دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ لوٹا دی اور فرمایا میرے بندے کے پاس دوبارہ جاؤ اور عرض کرو اگر آپ کو زندگی پسند ہے تو بیل کے اوپر ہاتھ رکھے. جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے چھپ گئے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دوں گا. یہی بات ملک الموت نے آگے سے فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ عرض کیا گیا پھر بھی آپ کو موت ضرور آئے گی. آپ نے فرمایا تو پھر میں ابھی تیار ہوں. اور داؤد علیہ السلام جب اپنے گھر سے باہر نکلتے تو دروازہ بند کر جاتے تھے. ایک دن آپ نکلے تو ملک الموت آدمی کی صورت میں آئے اور گھر میں داخل ہو گئے. جب حضرت داؤد علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے یہ دیکھا تو گھبرا گئی کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ایسی بات نہیں دیکھی تھی. چند ہی لمحوں بعد حضرت داؤد علیہ السلام بھی آ گئے تو آپ نے جب گھر میں ایسا شخص دیکھا جس کے بارے میں آپ کو علم نہ تھا کہ وہ ملک الموت ہے تو آپ کے اندر جو اپنی عزت اور حریم کے لیے شدید غیرت تھی اس نے آ لیا. آپ نے بڑی سختی ناپسندیدگی سے اس سے پوچھا تو کون ہے اور تجھے کس نے گھر میں داخل کیا؟ ملک الموت نے جواب دیا میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے بھی نہیں ڈرتا اور نہ ہی پردے میرے آڑے آتے ہیں. آپ جان گئے یہ ملک الموت ہے. بس آپ سکون و اطمینان سے اپنے حریم میں رک گئے اور بعد میں جو ہونا تھا اسے ہونے دیا. اللہ کے نبی نے جان لیا کہ ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ نے اپنی جان اللہ کے حکم کے سامنے پیش فرما دی اور سعادت مندی اور رضامندی کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی. داؤد بن ابی ہند کی روایت میں فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کا وکیل بنایا گیا تھا. اس سے کہا گیا ہر روز حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضری دیا کرو. حضرت سلیمان علیہ السلام سے حاجت پوچھا کرو پھر جب تک وہ پوری نہ ہو وہاں سے ہلا نہ کرو. ملک الموت ہر روز آپ کے پاس حاضر ہوتی آپ کا حال دریافت کرتے اور پھر فرماتے یا رسول اللہ کیا آپ کی کوئی ضرورت ہے؟ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام ہاں فرماتے تو ملک الموت اس وقت تک وہاں سے نہ جاتے جب تک وہ حاجت پوری نہ فرما دیتے اور اگر حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے کہ کوئی حاجت نہیں ہے تو کل تک ملک الموت واپس چلے جاتے. ایک دن جب ملک الموت حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا. ملک الموت وہاں کھڑے ہوئے اور سلام عرض کیا. پھر عرض کیا کوئی حاجت ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا نہیں اور ملک الموت نے آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے اس بوڑھے شخص کو نظر جما کر اور غور سے دیکھنے لگے. جب ملک الموت چلے گئے تو اس آدمی نے کہا یہ شخص کون تھا؟ آپ نے فرمایا یہ ملک الموت ہے. اس نے کہا یہ میری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے گویا میری روح قبض کرنا چاہتے ہوں. آپ نے فرمایا تو کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا میں چاہتا ہوں آپ مجھے ہوا پر سوار کر دیجیے کہ وہ مجھے ہند میں چھوڑ آئے. آپ نے ہوا کو بلایا اور اس شخص کو اس پر سوار کر دیا. ہوا نے اسے ہند میں پھینک دیا. پھر جب ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم میری مجلس شخص کو لگاتار دیکھ رہے تھے. ملک الموت نے عرض کیا میں اس سے بڑا حیران تھا. مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں اس کی ہند میں روح قبض کروں. اب وہ آپ کے پاس تھا. میں بڑا حیران ہوا اور اس کی طرف دیکھنے لگا کہ اس کے علاوہ میرا کسی طرف ارادہ نہیں تھا. آج جب میں طلوع فجر کے وقت ہند میں اترا تو میں نے اسے ہند کے دور دراز کے شہر میں کانپتے ہوئے پایا تو میں نے اس کی روح قبض کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کی موت کسی زمین پر آنی ہو تو اسے وہاں کی ضرورت پیش آ جاتی ہے یہاں تک کہ جب وہ دور دراز جگہ پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے. مطلب جس کی موت کسی زمین پر لکھی جا چکی ہے تو وہ اس زمین کے علاوہ کسی اور جگہ پر نہیں مرے گا. وہ جہاں بھی ہوگا اپنی موت کی جگہ پہنچ ہی جائے گا. حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے روایت ہے فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے
فرمایا جب تجھے میرے بارے میں حکم دیا جائے تو مجھے بتانا۔ پھر ایک دن ملک الموت آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی اے سلیمان مجھے آپ کے بارے میں حکم دیا گیا ہے اور آپ کی زندگی میں 1 سال سے بھی کم وقت باقی ہے۔ آپ نے جنوں کو بلایا کہ وہ آپ پر ریشم کا ایک محل تعمیر کریں جس کا کوئی دروازہ نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عزا کا سہارا لے کر اس پر ٹیک لگا کر نماز پڑھنے لگ گئے۔ ملک الموت اندر داخل ہوئے اور آپ کی روح قبض کر لی جبکہ آپ عزا پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ نے یہ سب کچھ موت سے فرار کے لیے نہیں کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جن آپ کے سامنے کام کرتے رہے وہ آپ کو دیکھتے اور یہی سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی دیمک کو آپ کے عزا کی طرف بھیجا جنہوں نے آپ کے عزا کو کھا لیا یہاں تک کہ وہ عزا کے وسط تک پہنچ گئی تو عزا کمزور ہو گیا اور سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر بھاری ہو گئے اور آپ گر پڑے۔ جب جنہوں نے یہ دیکھا تو وہ کام کو چھوڑ کر بکھر گئے اور چلے گئے۔ اب آخر میں ہمارے پیارے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب آسمانوں کی سیر فرما رہے تھے اس دوران چوتھے آسمان پر آپ نے ایک فرشتے کو بیٹھا دیکھا۔ ایک بڑی تختی ان کے سامنے رکھی تھی، قریب ہی ایک بڑا درخت تھا جس کی ٹہنیاں مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ فرشتہ اس درخت کی طرف غور سے دیکھتا جا رہا تھا اور پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا یہ فرشتہ کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لذتوں کو مٹانے والے، دوستوں کو جدا کرنے والے، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنانے والے، اونچے اونچے محلات کو ویران اور قبرستان کو آباد کرنے والے یعنی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا اے اسرائیل علیہ السلام یہ اگلے پچھلوں کے سردار محبوب رب غفار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر ملک الموت اٹھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم سے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گلے ملنے کی سعادت پائی اور فرط محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی چوم کر اپنے قریب بیٹھنے کی درخواست کی۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارادہ رکھتے ہیں یعنی میرے لیے کیا حکم ہے؟ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو تختی آپ کے سامنے رکھی ہے یہ کیا ہے؟ عرض کیا اللہ پاک نے ساری مخلوق کی روحیں میرے قبضے میں دی ہیں، اس تختی پر ان کی تفصیلات لکھی ہے، اس کے ذریعے میں ان کا حساب رکھتا ہوں۔ پیارے آقا خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ اتنا بڑا درخت کیا ہے؟ عرض کیا اس درخت کے پتے مخلوق کی تعداد کے برابر ہیں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کے نام کا پتا اس درخت میں نہ ہو۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے نام کا پتا پیلا ہو جاتا ہے، اس سے میں جان لیتا ہوں کہ فلاں شخص بیمار ہے۔ پھر آپ نے ایک پیالہ دکھا کر عرض کیا جب پتا پیلا ہوتا ہے تو میں اس پیالے کا پانی اس پر چھڑکتا ہوں، اگر پتا اپنی اصل رنگت پر آ جائے تو مطلب وہ آدمی اس بیماری سے شفا پا لے گا، اگر پتا پہلی رنگت پر نہ آئے بلکہ کالا ہو جائے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ میں اس پتے کو دیکھتا رہتا ہوں، جب وہ درخت سے گرتا ہے تو مطلب اس کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اگر وہ شخص نیک ہو تو میں اس کے پاس اچھی شکل و صورت میں جاتا ہوں اور اس کی روح قبض کر کے راحت اور خوشبو میں رکھتا ہوں، اگر وہ گنہگار ہو تو اس کے پاس خوفناک شکل میں جاتا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر چلاتا ہے اے ملک الموت میرے گناہ بڑھ گئے، میرے اعمال نامہ گناہوں سے سیاہ ہو گیا، اب وقت رخصت آ چکا ہے، مجھے کچھ مہلت دیجیے تاکہ میں اللہ پاک کے حضور کچھ آنسو بہاؤں، تھوڑا وقت دیجیے کہ میں گناہوں سے توبہ کر لوں۔ میں کہتا ہوں ناممکن، یہ تو بالکل ناممکن بات ہے، پھر میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ ہر زیرو انسان کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں بھی ملک الموت کی زیارت نصیب ہوگی۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے نامہ اعمال کے حساب سے ہمیں کس صورت میں ملک الموت کو دیکھنا نصیب ہو۔ ہماری کوشش رہنی چاہیے کہ مسلمان کے طور پر اور توبہ و استغفار کرتے رہیں، نیک صالح اعمال کرتے رہیں تاکہ وقت آخرت جب ہماری ملک الموت سے ملاقات تاکہ ان کو ایک خوشنما روپ میں دیکھ سکے اور خوشی خوشی اب رخصت آخرت پر روانہ ہو سکیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے نیک اعمال کی، آمین۔